السلام علیکم دوستو، آج ہم جس بک کو سمرائز کرنے والے ہیں اس کا نام ہے دا لیسنز آف ہسٹری۔ دوستو، اس بک میں انسانی تاریخ کے 5000 سالوں میں بار بار رونما ہونے والے مختلف رجحانات اور موضوعات کو 12 مختلف شعبہ جات کے نظریات کے ذریعے بیان کیا گیا ہے۔ اس کا مقصد موجودہ صورتحال، مستقبل، انسانی فطرت اور عادات اور ریاستوں کے اندرونی معاملات کی وضاحت کرنا ہے۔ ول ڈورنٹ اور ان کی بیوی ایریل ڈورنٹ اس بک کے مصنف ہیں۔ ول ڈورنٹ بے حد مشہور امریکی تاریخ دان یعنی ہسٹورین تھا، جس نے تاریخ کے مختلف پہلوؤں پر کئی درجن کتابیں لکھیں۔ اس بک میں ول ڈورنٹ اور ان کی بیوی ایریل ڈورنٹ نے جیوگرافیکل، بایولوجیکل، جنگی، معاشی، مذہبی، اخلاقی اور انسانی کردار جیسے مختلف نقاط نظر سے انسانی تاریخ سے سیکھے ہوئے اسباق پر روشنی ڈالی ہے۔ اس بک میں موجود 5000 سالہ انسانی تاریخ کے اسباق سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اس لیے میں آپ کو سجیسٹ کروں گا یعنی مشورہ دوں گا کہ اس سمری کو سننے کے ساتھ ساتھ اس بک کو خود سے بھی پڑھیں۔ بہرحال مجھے اس کتاب میں موجود ان 3 اسباق نے بالخصوص متاثر کیا۔ سبق نمبر 1، انسان اپنی فطرت میں ایک دوسرے سے غیر مساوی ہیں۔ مساویت کی بنیاد پر اٹھنے والی لڑائیوں کا مطلب محض انسانی آزادی کو ترک کرنے کے مترادف ہے۔ سبق نمبر 2، انسانی ارتقاء یعنی ایوولوشن ایک معاشرتی پہلو ہے، نہ کہ بایولوجیکل۔ سبق نمبر 3، فطری نقطہ نظر سے انسانی تاریخ میں امن سے زیادہ جنگ کا رجحان پایا جاتا ہے۔ اب میں ان 3 اسباق کی مختصر ترین وضاحت کرتا ہوں۔ سبق نمبر 1، دوستو، کمپٹیشن، مقابلہ یعنی مسابقت انسانی مٹی میں شامل ہے۔ انسانی تاریخ کے ایک حصے میں جنگ، شکار اور یہاں تک کہ قتل و غارت بھی انسانی بقا کے لیے ضروری رہے ہیں۔ معاشرتی تعاون نے بھی صرف اسی لیے ترقی پائی کیونکہ یہ کبھی نہ کبھی انسانوں کے لیے ان کی بقا کا ذریعہ بنا۔ انسان معاشرتی تعاون کے لیے صرف اس لیے قائل ہیں کیونکہ اس سے انہیں دوسروں پر برتری یعنی کمپیٹیٹیو ایج فراہم ہوتا ہے، خواہ یہ تعاون خاندانوں، برادریوں، کمپنیوں، قوموں یا پھر کسی بھی شکل میں ہو۔ دوستو، انسانوں کو ایک دوسرے کے مساوی کرنے کی کوشش بیکار ہے کیونکہ یہ مختلف پن اور انفرادیت یعنی یونیکنس ہی ہے جو انسانی ترقی کا موٹیو یعنی محرک ہے۔ انسان پیدا ہوتے ہی نسلی طور پر دوسرے انسانوں سے مختلف ہو جاتے ہیں۔ چاہے جتنی بھی کوشش کر لی جائے، انسانی معاشرے میں برابری نہیں لائی جا سکتی۔ اگر معاشی نقطہ نظر سے دیکھیں تو سوشلزم ایک ایسا معاشی نظام ہے جو انسانوں سے طاقت، خود ارادیت، دولت، اثر و رسوخ ضبط کر لیتا ہے، کیونکہ یہ معاشی نظام انسانی غیر مساوی فطرت کے خلاف ہے، چنانچہ شاذ و نادر دیکھنے میں ہی آتا ہے۔ حالانکہ بک دا لیسنز آف ہسٹری کے مطابق سوشلزم بہترین معاشی نظام ہے کیونکہ یہ انسانوں کو حدود میں رکھتا ہے اور ان سے دوسرے انسانوں کو پیش خطرات میں کمی لاتا ہے۔ دوستو، اس بک کے مطابق یہ بھی ہے کہ اگر انسانی غیر مساویت کی آزادی غصب کرنے کی کوشش نہ کی جائے، مطلب انسانوں کو آزاد چھوڑ دیا جائے، تو ایک دوسرے پر سبقت حاصل کرنے کی چاہت افراد کو یعنی ہر فرد کو اپنی قوم کی ترقی کا معمار بنا دیتی ہے۔ سبق نمبر 2، انسانوں کا ارتقاء ہیومن ایوولوشن ایک معاشرتی پہلو ہے، نہ کہ بایولوجیکل۔ دا لیسنز آف ہسٹری
بک میں اس کی وضاحت کچھ اس طرح سے کی گئی ہے کہ تصور کریں اگر انسانی ارتقاء کے شروعاتی دور میں سے کسی انسان کو موجودہ دور میں لایا جائے اور موجودہ دور کے کسی انسان سے اس کا موازنہ کیا جائے تو دونوں کے بایولوجیکل امور جیسا کہ سونا، کھانا اور تولیدی خواہشات وغیرہ بالکل ایک جیسے ہوں گے۔ جی ہاں، ان دونوں اشخاص میں جو چیز ایک دوسرے سے مختلف ہوگی وہ ان کے معاشرتی رویے ہیں، یعنی رہن سہن اور کلچر وغیرہ۔ پچھلے 5000 سالوں میں انسانوں کی معیشت، سیاست اور اخلاقی اقدار اور ٹیکنالوجی میں ترقی اور تبدیلی رونما ہوئی ہے، نہ کہ ہیومن بایولوجی میں۔ ول ڈورنٹ کے مطابق اگر اینشنٹ روم سے کوئی بچہ 21ویں صدی میں لایا جائے تو وہ بالکل عام انسانی زندگی جیے گا، کیونکہ وہ موجودہ دور کے انسانی اقدار سیکھے گا اور ٹیکنالوجی سے آشنا ہوگا اور انہی پر عمل پیرا رہے گا۔ سبق نمبر 3، فطری نقطۂ نظر سے انسانی تاریخ میں امن سے زیادہ جنگ کا رجحان پایا جاتا ہے۔ چنانچہ بہت ہی قلیل امکان ہے کہ دنیا مکمل طور پر امن و امان دیکھے گی۔ مسٹر اینڈ مسز ڈورنٹ کے مطابق چونکہ مقابلہ، سابقت یعنی کمپٹیشن سے جنگی حالات اور لڑائیاں جنم لیتی ہیں، اور چونکہ مقابلہ، کمپٹیشن اور سابقت انسانوں کی مٹی میں شامل ہے، اس لیے انسانی ارتقاء کا زیادہ حصہ جنگ پر مشتمل ہے۔ جی ہاں، 5000 سالوں پر مشتمل تاریخ کا صرف 10% بلکہ 10% سے کم حصہ ایسا ملتا ہے جس میں کرۂ ارض یعنی زمین پر جنگ جاری نہ ہو اور مکمل امن و امان قائم ہو۔ ریاستیں انسانی رویوں کا اوسط ہوتی ہیں کیونکہ یہ انسانوں پر مشتمل ہوتی ہیں، مگر ریاستوں کا کام انسانوں کو حدود میں رکھنا ہوتا ہے۔ کیونکہ دوستو، ریاستیں انسانی رویوں کی اوسط ہوتی ہیں، اس لیے ریاستوں میں بھی انسانی عادات دیکھنے کو ملتی ہیں۔ کیونکہ موجودہ دور میں خوراک، زمین، وسائل اور رہائش کے انفرادی یعنی افراد کے مسائل کو پورا کرنے کے لیے ریاست کافی حد تک مدد فراہم کرتی ہے اور انسانوں کے لیے حدود طے کرتی ہے تاکہ ان سے کسی دوسرے فرد کو نقصان نہ ہو۔ اس لیے انفرادی ضروریات کی تکمیل کے لیے جنگ کا نفاذ بہت کم ہو چکا ہے، لیکن ریاستیں جنہیں حدود میں رکھنے کے لیے کوئی سپیریئر پاور موجود نہیں ہوتی، اگر وہ وسائل کی کمی کا شکار ہو جائیں تو ان کا اگلا قدم کسی دوسری ریاست پر جنگ مسلط کر دینا ہی ہوتا ہے، جس سے وہ اس دوسری ریاست کے وسائل پر قابض ہو جاتی ہیں۔ انسانی تاریخ میں ریاستوں کا اتفاق صرف ایک ہی وجہ سے پایا جاتا ہے، اور وہ ہے مزید طاقت حاصل کر کے دوسری ریاستوں سے ممکنہ بڑے خطرات کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا۔ انسانی تاریخ میں جنگی حالات قابل حیرت پہلو نہیں ہیں، بلکہ حالت امن غیر فطری اور قابل حیرت ہے۔ چونکہ امن انسانی فطرت کے مخالف ہے، اسی لیے زیادہ وقت تک قائم نہیں رہ سکتا۔ مکمل طور پر امن و امان صرف اسی وقت قائم ہو سکتا ہے جب تمام ریاستوں کے مد مقابل کچھ بہت بڑی طاقت ہو اور تمام ریاستوں کو اس سے مقابلہ کرنے کے لیے ایک دوسرے سے تعاون اور اتفاق کی ضرورت ہو۔ جیسا کہ اگر کبھی اس دنیا پر ایلینز حملہ کر دیں اور تمام ریاستوں کو ان سے خطرہ لاحق ہو جائے تو شاید دنیا کی تمام ریاستیں ایک دوسرے سے اتفاق کر کے متفقہ طور پر ایلینز کا مقابلہ کریں گے۔ دوستو، 21ویں صدی میں دنیا نے کرونا وائرس یعنی COVID-19 کی وبا دیکھی۔ اس وبا کے دوران دنیا کی بیشتر ریاستیں متفق ہو گئیں کیونکہ کرونا وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے کسی ایک ریاست کے وسائل ناکافی تھے۔ اسی کے ساتھ ہماری
دا لیسنز آف ہسٹری بائی ول ڈورنٹ کی سمری مکمل ہوئی۔ فرینڈس، آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ یہ چینل سبسکرائب کر لیں، اس سے آپ کو ہماری ویڈیو نوٹیفیکیشنز ملیں گی اور ہمیں ایسی مزید ویڈیوز بنانے کے لیے حوصلہ افزائی۔ پلیز اس ویڈیو کو شیئر اینڈ لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔